ارے سر کئی گھروں میں دعا پڑھ کہیں شادی ہو گئی ہے نا؟ حل ہو گیا ہمارے تو کہہ سے کوئی بات ضرورت نہیں تھی ہے نا؟ اچھا رہ گئے چالو ہو گیا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام التوبة حفظ اللہ. ناظرین کرام، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ ام فروہ بنت منور حسین اور اپنے اپنے مرحومین جتنے بھی مرحومین ہیں شب جمعہ ہے تمام مرحومین کے روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. ناظرین کرام، چھٹے امام رسی ہے، یعنی اگر جو ہے پروردگار کی عنایت انسان پہ نہ ہو، یعنی انسان نے کوئی گناہ کیا اور جس کی وجہ سے ہو گیا، پروردگار کی عنایت نہ ہو، پروردگار کی عنایت اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. یعنی توبہ یہ رسی ہے، جس طریقے سے انسان رسی کے ذریعے جو ہے پہنچتا ہے، یا رسی کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، یا رسی کے ذریعے سہارا لے کر، تو اسی طریقے سے یہ توبہ یعنی امام نے فرمایا حال ہو جاتی ہے. تو یہ مہینہ کی جو ماہ شعبان المعظم ہے اور چند روز اور باقی ہے، آخری ایام ہے، اور ماہ شعبان کی آخری شب جمعہ ہے، اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسے جو ہے پہلے شعبہ بھی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے الگ الگ شعبہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ایک استغفار کا شعبہ ہے، گناہوں کا شعبہ ہے، رزق تقسیم ہونے کا، روزے کا، یہ تمام جو ہے شعبہ ہے. تو ماہ شعبان جو ہے یہ بہت فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے ماہ رمضان المبارک کے لیے، کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. تو یہ جو چند روز باقی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے. ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں جو ہے اس ماہ میں داخل ہو گیا ہے، پہلے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے. خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے ابو سعد ہروی سے ماہ شعبان کے آخری ایام تھے، اور
جب یہ حاضر ہوئے تو امام نے کہا یہ بسل دیکھو چند روز جو ہے اور باقی رہ گئے ہیں ماہ شعبان کے، اور اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے آمادہ کر لو۔ پھر امام نے فرمایا کہ بسل دھیروے دیکھتے قرآن مجید کرو، امانت ہو تو اسے جو ہے تم جو ہے واپس کر دو، اور مومنین کے لیے اپنے دل میں جو ہے کینہ اور حسد نہ رکھو، اور اپنے آپ کو ماہ رمضان المبارک کے لیے آمادہ کر لو۔ تو عزیزان محترم، جو ماہ رمضان المبارک ہے اور احادیث اور روایت میں خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے صاحب سے حکم دیا نے، احادیث اور روایت میں یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا تمام ایام، رات جو ہے دیگر راتوں سے بہتر ہے، دن دیگر دنوں سے بہتر ہے، ہر گھنٹہ ساعت جو ہے دیگر اس سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے کہ اس مہینے میں انسان وہ عمل انجام دے گا تو دوسرے مہینے سے جو ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ثواب رکھتا ہے۔ یعنی دوسرے مہینے میں، دوسرے دنوں میں اگر جو ہے عمل انجام دے گا، اور اسی عمل کو اگر ماہ رمضان المبارک میں انجام دے گا تو پھر جو ہے کئی گنا زیادہ جو ہے ثواب ملے گا، کئی گنا زیادہ جو دیگر مہینوں میں نیک عمل انجام دیتا تھا، ماہ رمضان المبارک میں دے گا تو اور زیادہ جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ تو توبہ یہ جو ہے اللہ کی رسی ہے، ایسی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کثرت سے انسان توبہ اور استغفار کرے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرے تبھی توبہ کرے۔ بہرحال انسان ہے، خاکی انسان ہے، انسان سے گناہ جو ہے سرزد ہو جاتا ہے، ہر وقت جو ہے توبہ استغفار کرتا رہے۔ استغفار جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مولا، ہمارا ایک ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، وہ جو ہے بہت بڑا گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، موسیقی ہے، دسترخوان پہ شراب، یوں تمام چیزیں جو ہے حرام کام کر۔ تو جب امام سے انہوں نے کہا تو امام نے وہ وزیر سے کہا کہ دیکھو اب جب تم جانا، کوفے جانا، تو اس سے اپنے پڑوسی سے، ہمسائے سے یہ کہہ دینا کہ اگر تم نے جو ہے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا تو پھر پروردگار جو ہے دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا، تم جو ہے جنت میں جاؤ گے۔ اس سے جانا، اب جب جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تم سے ملنے آئیں گے، جب تم سے ملنے آئیں گے تو تم جو ہے اس سے کہنا، وہ بھی آئے گا۔ تو جب ابو اسیر اپنے گھر پہ پہنچے، لوگوں کو معلوم ہوا، لوگ آئے ملاقات کے لیے، ملنے آئے، تو ان کا جو پڑوسی تھا، ہمسایہ تھا، وہ بھی ملنے آیا۔ جب وہ بھی ملنے آیا تب جو ہے ابو اسیر نے کہا کہ امام نے تم سے اس طریقے سے کہا ہے، سلام پیغام بھیجا ہے۔ اب وہ جو ہے چونک گیا، اور چونکنے کے بعد کہا کہ واقعی امام نے کہا؟ ہاں کہا، امام نے کہا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے اندر جو ہے کہ انقلاب پیدا ہوا کہ امام نے کہا تمام گناہوں کو چھوڑ دو، پیغام دیا ہے، سلام کہا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سنا کہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو جنت میں جاؤ گے، اب اس کے بعد جو ہے جو اس کے پاس حرام کا مال جمع تھا سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے ان تک مال جو ہے واپس کر دیا، پہنچا دیا۔ اب چند روز کے بعد ابو اسیر ملنے گئے تو وہ شخص جو ہے دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، وہیں سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے۔ ابو اسیر نے کہا کہ دروازے پہ آؤ۔ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے لباس نہیں، یعنی جو کچھ بھی تھا ہم نے جو ہے حرام کا جمع کیا تھا، اور سب جو ہے ہم نے واپس کر دیا جس طریقے سے امام نے کہا تھا۔
اب یہ ابو بصیر گئے اور جانے کے بعد جو ہے گھر سے لباس لے کر آئے، اسے جو ہے لباس دیا، معلوم ہوا کہ چند روز کے بعد یہ بیمار ہو گیا۔ اب جب چند روز کے بعد بیمار ہوا تو ابو بصیر جو ہے یہ آئے، عیادت کے لیے آئے، بہرحال طبیب وغیرہ کو دکھایا، اور یہ بیمار تھے، مریض تھے، تو اکثر جو ہے آتے رہے، ابو بصیر جو ہے عیادت کے لیے آتے رہے کہ طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آخر کار جب ایک مرتبہ ابو بصیر آئے، اور اس قابل نہیں تھا، لیکن جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھو جو امام نے آپ کے کہا تھا اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابو بصیر نے سوچا کہ اب جب جائیں گے امام کی خدمت میں، حج کرنے جائیں گے، امام سے ملاقات کریں گے اور امام سے پورا واقعہ بیان کریں گے۔ اب جب یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جب بیان کیا، امام جو ہے مسکرانے لگے۔ امام نے کہا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے کہا تھا اسی طریقے سے توبہ کیا، پروردگار نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہذا ان توبہ اور استغفار کرے تو پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی صدق کے دل سے، یعنی انسان جو ہے پشیمان ہو جائے کہ ہم سے جو ہے غلطی ہو گئی، یعنی عہد کر لے کہ اب جو ہے دوبارہ اس کام کو نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہے اگر انسان یہ عہد کر لے کہ نہیں ہم گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، اس طریقے سے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو ہے توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لہذا پروردگار کی بارگاہ میں اگر انسان ایک دو مرتبہ نہیں ہے نا، 70 مرتبہ بھی اگر گناہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں ہمارا مذہب جو ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے اپنے گناہ کو کسی عالم سے بیان کرو یا کسی شخص سے بیان کرو، نہیں۔ تم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، پروردگار سے راز و نیاز کرو، پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں مولا علی کوفے میں تھے، حکومت تھی مولا کی۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، ہم نے زنا کیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا ذہن کیسا ہے، یعنی عقل مند ہو یا ایسا تو نہیں کہ مثلا جو ہے دیوانہ ہے؟ کہا نہیں، ہم اپنے ہوش و حواس میں۔ امام نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، بعد میں آنا، کل آنا۔ پھر جو ہے دوبارہ آیا تو امام نے پوچھا قرآن پڑھے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ شادی شدہ تھے؟ کہا ہاں۔ پھر امام نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، ہم جو ہے معلوم کریں گے، دریافت کریں گے۔ پھر آیا، پھر امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو زنا کیا بیوی موجود تھی تمہاری؟ کہا ہاں مولا موجود ہے، اپنے ہوش و حواس میں تھے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہم جو ہے لوگوں سے معلوم کریں گے، دریافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام نے لوگوں سے دریافت کیا، کہا ہاں صحیح سالم ہے، جو عقل مند ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے حکم دیا نا کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو قانون ہے کہ قصاص جاری ہوگا، حد جاری ہوگا۔ اور پھر امام نے سب کو بلایا۔ بہرحال امام نے کہا کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہو وہ جو ہے نہیں کر سکتا، حد جو ہے جاری نہیں کر سکتا، جو پتھر مارنا تھا۔ بہرحال سب واپس چلے گئے۔ مولا علی تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حد جاری کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام غضبناک ہوئے۔ امام نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس آیا، اور کتنا بہتر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صدق کے دل سے انسان توبہ کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ جو آخری ایام ہے، ماہ مبارک رمضان ہے،
تو انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. یا سو رہا ہو نا تو سونے سے پہلے کچھ نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح ہے نا پڑھ لے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لے. لیکن دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مثلا جو ہے ملتا ہے بیان چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے حلال طریقے سے دنیا جمع کر رہا تھا، کامیاب نہیں ہوا، پھر حرام طریقے سے جمع کرنے لگا، پھر بھی وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوا. یعنی ہر طریقے سے وہ دنیا جمع کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو ہے وہ جمع نہ کر سکا، کامیاب نہ ہو سکا. تو جب کامیاب نہیں ہوا تو پھر ابلیس شیطان اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا جمع کرنا تو ایک ترکیب ہم بتاتے ہیں، تم ایک نیا مذہب نیا، اس کے بعد دیکھو دولت جو ہے کتنی جمع ہو جائے گی. بہرحال ابلیس نے اسے جو ہے بہکایا. جنی اور انسی شیطان جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. انسی شیطان سے بھی پروردگار جو ہے سب کو محفوظ رکھے. بہرحال اب جو ہے نیا مذہب ایجاد کر دیا، اب جو اس کے چاہنے والے ہو گئے، مرید ہو گئے، اور جو ہے خوب پیسہ جمع ہو گیا، دولت جمع ہو گئی. آخر کار جب یہ بوڑھا ہوا تو اب سوچنے لگا کہ اب جو ہے ہم مرنے کے قریب ہیں، لہٰذا جو ہے ہم توبہ کر لیں پروردگار کی بارگاہ، استغفار کر لیں. کہا کہ پہلے سب کو بلا کے ہم جو ہے یہ کہہ دیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کہا تھا یہ سب ہے نا جھوٹ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، لہٰذا جو ہے تم اسے مان جاؤ. لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو جو ہم نے اپنا نیا مذہب جو ایجاد کیا تھا، بیان کیا تھا، یہ سب جو ہے جھوٹ ہے. اب جو ہے لوگ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ جو ہے بوڑھا ہو گیا، لہٰذا اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پریشان ہوا. آخر کار جو ہے آیا صحرا میں، بیابان میں آیا، توبہ استغفار کرتا رہا، دعا کرتا رہا. لیکن آواز آئی کہ تم جو ہے دعا کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے اگرچہ تم جو ہے مر جاؤ لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. پہلے انہیں زندہ کرو، ان کے دین سے ہٹایا ہے، عقیدے سے ہٹایا ہے، مذہب سے ہٹایا ہے. پہلے انہیں زندہ کرو اور پھر جو ہے حقیقی دین کی طرف پلٹاؤ، تب جو ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. ورنہ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. ہے نا، نہ جانے جو ہے کتنے کو گمراہ کیا ہے نا، عقیدے سے گمراہ کیا، دین سے گمراہ کیا، مذہب سے گمراہ کیا. تو عزیزان محترم پروردگار کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ اور استغفار کریں، اور پروردگار جو ہے اس بندے سے خوش ہوتا ہے. سنتے رہتے ہیں نا کہ اگر انسان جو ہے گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور ادھر جو ہے صرف ارادہ کیا گناہ کا تو نہیں لکھا جائے گا، ادھر نیکی کا ارادہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر نیکیاں کیا تو ایک نیکی کے عوض میں جو ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ شعبان المعظم جو آخری دن ہے، چند دن اور باقی ہیں، اور الحمدللہ ہے نا بہت سے لوگوں نے اس مہینے میں ہے نا نیک عمل انجام دیا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو کوتاہی کی بنا پہ انجام نہ دیے ہوں گے. تو ابھی بھی جو ہے ان کے پاس وقت ہے، 2-4 روز وقت ہے. آپ دیکھیں آخر وقت جو ہے کہ جناب حر علیہ السلام بن گئے، یعنی آخر وقت جو ہے جناب حر کی ایک رات جو ہے پوری زندگی پہ بھاری ہو گئی، ایک رات جو ہے پورے گناہوں پہ بھاری ہو گئی. تو لہٰذا جو ہے ابھی بھی چند دن ہے ماہ شعبان، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، استغفار کرے، اور اپنے آپ کو ماہ رمضان المبارک کے لیے آمادہ کر لے کہ جس میں بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کا سفرہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اور جو ہے ہم لوگ کے لیے سفرہ لگا ہوا ہے، اور جو نہیں آتے ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے نا، رحمت کا دروازہ جو ہے یہ کھلا ہوا ہے.
اور جو چاہے اس سفرے پہ آ جائے، دسترخوان پہ آ جائے، بے شمار استغفار کا دسترخوان لگا ہوا ہے، توبہ استغفار کا ہے، اور جو ہے روزہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو بہرحال پروردگار کے بارگاہ میں جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے توفیق دے، کوئی ایسی مشکلات، بیماریاں، یہ تمام چیزیں، دشواریاں ہیں کہ ان سب سے ہم سب محفوظ رہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جو ہے دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہر ایک کا موسم ہوتا ہے، جیسے آج کل جو ہے آم کا موسم چل رہا ہے، تو اسی طریقے سے رمضان المبارک یہ دعا اور توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے کہ پروردگار جو ہے اس مہینے میں جلدی سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، ناظرین اکرام، انشاءاللہ اس سے پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں یہی چیز ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ، لیکن انسان گنہگار ہے، لیکن اتنا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جناب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، لیکن یہی جناب حر ہے جنہوں نے امام حسین کو روکا تھا، لیکن یہی جناب حر جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف جناب حر نے کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ حر، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا، ہم نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کر دیا۔ ہاں عزادارو، اور آخر کار اب جو ہے جناب حر اجازت مانگ رہے ہیں اور کہا کہ مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے۔ حر کے بیٹے کا نام علی اکبر تھا، جنگ کی اجازت دی۔ امام حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا میدان میں آیا، مقتل میں آیا، حملہ کر رہا تھا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی بابا خبر لیجئے۔ جیسے ہی آواز دی جناب حر دوڑے، جب جناب حر جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ ہم سے پہلے خود امام حسین موجود ہیں، اور امام حسین کے زانوں پہ حر کے بیٹے کا سر ہے۔ جناب حر جھکنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائیں، امام حسین نے روک لیا، کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا، میں کہوں گا حر تھوڑی دیر بعد آئیے، دیکھیے یہی حسین ہوں گے، جوان بیٹا علی اکبر ہو، عالم پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار جو نے کہا جات ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جو یتیم بچیاں یا بچے ہیں، پروردگار جو شادی یا دیگر چیزوں سے محروم ہے، تمام اسباب کو مہیا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ عین عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔
پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یہ بیماری وبا سے اس سے ہم سب کے تمام عزاداروں کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انفار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ ام فروا بنت منور حسین اپنے اپنے مرحومین اور تمام جو لاوارث ہوں تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم وعلى الأرواح التي علت بخلاك ذلك السلام عيد وقيل لا جعل الله آخر العهد مني إلى زيارتكم، والسلام على المرسلين السلام علیکم یا خلیل اللہ، السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شیخ سلطان بالعاصم علیکم السلام علیکم یا صاحب زبان، السلام علیکم یا خلیفہ، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفہ، السلام علیکم یا امام المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔